السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امام احمد کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں رزق لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ جو دنیا میں میرے پاس رزق آنا ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں بھاگتا پھروں اور دولت اکٹھی کرتا پھروں۔ تو امام احمد فرمانے لگے کہ یہ شخص علم سے بہت دور ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ علم سے بہت دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے دین نے کبھی بھی ہمیں، ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے کبھی بھی ہمیں دولت کمانے سے، پیسے کے پیچھے بھاگنے سے، دولت اکٹھی کرنے سے کبھی بھی نہیں روکا، کہ انہوں نے ہمیں منع نہیں کیا کہ آپ محنت نہ کریں، آپ پیسہ نہ کمائیں، آپ دولت نہ کمائیں۔ تو کبھی بھی اس چیز سے ہمیں نہیں منع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتائے ہیں کہ دولت ضرور کمائیں، پیسہ ضرور کمائیں، لیکن صرف آپ کو کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ قیامت والے دن جب سوال کیا جائے گا کہ آپ نے دولت کہاں سے کمائی، کیسے پیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، کہ آپ تاکہ سوال کا جواب اچھے سے آپ کے پاس موجود ہو کہ پیسہ کیسے کمایا اور اس کو خرچ کیسے کیا۔ یعنی کہ آپ پیسہ ضرور کمائیں، دولت ضرور کمائیں، لیکن آپ حرام اور حلال اس کی پہچان ضرور رکھیں کہ آپ کو حرام اور حلال کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو خود تجارت کی ہے، کبھی بھی انہوں نے دولت سے نفرت نہیں کی، تجارت انہوں نے خود کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان لے کر گئے، ان کا مال تجارت کا لے کر گئے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی اور وہ بڑا نفع کے ساتھ دولت، یعنی کہ تجارت کے نفع بخش تجارت کر کے واپس آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی محنت کرنے سے، دولت کمانے سے، پیسہ کمانے سے، اس کے پیچھے بھاگنے سے نہیں منع کیا، لیکن کچھ اس کے لیے ہم پہلے تو یہ سوچیں کہ جب ہم پیسہ کما رہے ہیں، سب سے پہلے ہماری نظر اس پہ ہونی چاہیے کہ وہ ہم حرام کما رہے ہیں کہ حلال کما رہے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک ایک پائی کا حساب لینا ہے، جب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پیسہ کمانے میں تھوڑا سا بھی اگر حرام کا عنصر ہے تو ہم فوراً اس کام سے ہٹ جائیں، ایسا کام ہم کوئی نہ کریں جس میں حرام شامل ہو۔ نمبر ایک۔ نمبر دو پہ ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ جو ہم پیسہ کما رہے ہیں تو کمانا تو بڑا آسان ہے، پھر ہم اس کو خرچ کہاں پر کر رہے ہیں، کہ مال کیسے کمایا، پہلا سوال یہ۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ مال پھر خرچ کہاں پر کیا۔ اب ہم اس کو خرچ اچھے راستے پہ کر رہے ہیں تو کہ ہم اس کو برائی کے راستے پر خرچ کر رہے ہیں، ہمارا سارا کا سارا جو مال ہے وہ ضائع تو نہیں ہو رہا، ہم اس کو غلط کاموں پہ خرچ تو نہیں کر رہے، ہم اس کو اپنے اچھے جگہ پہ خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، غریب رشتہ دار جو ہیں، فقراء ہیں، تو جو یتیم مسکین ہیں، اللہ کے راستے میں ہم کھل کے خرچ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو اچھے نیک جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں تو ہمارا مال ہمارے لیے باعث برکت ہوگا، اور ہمیں یعنی کہ اچھی جگہوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا، ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم اگر مال کما رہے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں، تو وہ کام میں ہم اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ ہمیں 5 وقت کی نمازوں کا ہوش نہ رہے، اللہ کے ذکر کا ہوش نہ رہے، ہم یعنی کہ ان مٹیریل چیزوں میں اتنا کھو جائیں، اتنا پیسہ کمانے کی دھن سوار ہو ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کو اور اس کے نام کو ہی بھول جائیں، اور ہمیں یاد ہی نہ رہے کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرض ادا کیے، ہمارے اوپر کیے ہوئے فرض ہمارے اوپر لاگو کیے، ان کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں سے غافل ہو جائیں تو پھر یہ جو مال کمانا ہے، یہ مال کمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ہم جتنا بھی مال کما لیں گے، چاہے ہم چاند تک پہنچ جائیں، چاہے ہم ساری دنیا بھی خرید لیں، جتنے مرضی پلازے ہوں، فیکٹریاں ہوں، کارخانے ہوں، عمدہ سے عمدہ گاڑیاں ہوں، لیکن ہمیں وہ سکون اور خوشی نہیں دیں گی، کیونکہ سکون اور خوشی جو ہے وہ دولت میں نہیں، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمیں سکون بھی ملتا ہے، خوشی بھی ملتی ہے، تو ہمیں یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے ذکر سے ملتی ہیں۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر کسی نیک صالح بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس مال آ جائے بہت زیادہ، تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے کے پاس زیادہ سارا مال آئے گا تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرے گا۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی آپ مثال لے لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو خریدا پیسوں کے عوض، پیسے دے کے حضرت بلال کو آزاد کروایا، ان کے ظالم اور جو بڑا ظلم کرتا تھا اس کے آقا سے، حضرت بلال کو آزاد کروایا پیسے دے کے۔ اب حضرت ابو بکر کے پاس پیسے تھے تو انہوں نے حضرت بلال کو آزاد کروایا نا، اگر پیسے نہ ہوتے تو وہ کیسے کرتے؟ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی کے پاس دولت تھی تو انہوں نے وہ ان کو کتنے اچھی جگہوں پہ خرچ کیا، تو یہ اگر پیسہ نہ ہوتا تو وہ کیسے خرچ کرتے؟ تو یہ بات ہے کہ پیسہ ہونا، دولت کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے،
لیکن یہ ہے کہ اس کو اچھے جگہ پہ خرچ کیا جائے، اور کسی نیک صالح اچھے بندے کے پاس اس کا مالدار ہونا بہت اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ کسی گناہ گار بندہ مالدار ہو، اس کے بجائے کسی نیک صالح بندے کے پاس زیادہ سارا مال ہو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھے رستوں میں، اللہ کے رستے میں خرچ کرے گا اور اس سے لوگوں کو نفع حاصل ہوگا، وہ خود بھی فائدہ اٹھائے گا، اور اللہ کے جو لاچار مسکین بیچارے بندے ہیں، مجبور حال بندے ہیں، ان کی بھی وہ مدد کرے گا۔ اب کسی کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے اور آزمائش بن جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ اور کسی کے پاس جب مال آتا ہے، بہت سارا پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، تو وہ اس کے لیے آخرت کا میں خوشیوں کا سبب، اس کے لیے جنت کا باغ اور اس کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے۔ تو بجائے فتنہ بننے کے وہ اس کے لیے بہت زیادہ نعمتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ چیک خود کرنا ہے کہ ہم نے اپنے مال کو اگر اللہ کے رستے میں وقف کیا، اگر اللہ کے رستے میں لگایا تو یہ ہمارے لیے نفع بخش ہے، اور اگر ہم نے اس سے غلط کام کیے، اس کو ہم نے وہ جمع کر کے رکھا، تو جیسے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جمع مال وعددہ، کہ وہ جمع کر کے مال کو رکھتے ہیں اور پھر اس کو گن گن کے رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں مال کی کثرت نے قبروں تک پہنچا دیا، تو یہ ہے کہ وہ مال کو جمع کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ قبروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ایسے مال ہوتے ہیں جن پہ لوگ سانپ بن کے بیٹھ جائیں اور ان پہ وہ گمان کریں کہ یہی مال ہمیں، دنیا کی زندگی کیا ہے، دنیا کی زندگی تو 50 سال 60 70 سال کتنی ہوگی زیادہ، تو آخرت کی زندگی تو ہمیشگی کی زندگی ہے۔ تو نظر فوکس ہمیشہ آخرت کے اوپر ہونا چاہیے کہ یہ مال ہم نے دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے، تو ہم اس مال کو ہم آخرت تک پہنچائیں۔ ہم ایسا نہ کریں کہ دنیا میں صرف مال رہ جائے، اس مال کو ہم نے آخرت میں بھی لے کے جانا ہے۔ تو وہ اسی طرح آخرت میں جائے گا کہ جب ہم اس کو اللہ کے نیک رستوں میں خرچ کریں گے، مجبور بے بس لاچار لوگوں کی مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود خزانوں کا مالک ہے، زمین و آسمان کے، لہو مقالید السماوات، یعنی کہ وہ تو والارض، کہ وہ تو آسمانوں اور زمینوں کے جو کنجیاں ہیں، جو زمین و آسمان کی جو سارے خزانوں کی جو کنجیاں وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب رزق، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب بھی رزق ملے، چاہے تھوڑا ملے لیکن برکت والا ہو، ہمیشہ برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیشہ برکت والا رزق ہو، کیونکہ اگر برکت والا ہوگا تو وہ تھوڑے کو بھی بہت زیادہ کر دے گا، یعنی کہ اور اگر برکت نہیں ہوگی تو بہت زیادہ بھی ہوگا لیکن وہ آپ کی ہی ہوس اس سے نہیں بڑھے گی، تو وہ دوسروں کو آپ کیا دیں گے، تو وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، پھر میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیرے سے فقیری کو دور کر دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ وارننگ بھی دی ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، یعنی کہ میں تمہیں تھکا دوں گا، تم بھاگتے پھرو گے، تمہیں میں تھکا دوں گا، تم پیسے دولت کے پیچھے بھاگتے پھرو گے، اور فقیری کو بھی تم سے دور نہیں کروں گا۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں نا، ہم نے آفس جانا ہوتا ہے، اگر ہماری دیر سے آنکھ کھلے، الارم نہیں بجا تو ہم لوگ جیسے اٹھتے ہیں، گھڑی دیکھی ہو ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا، ہم نے تو آفس میں پہنچنا تھا، ہمیں تو ڈانٹ پڑے گی، تو ہمیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے، بھاگم بھاگ ناشتہ کیا نہیں کیا، بھاگ کے جلدی سے دفتر جانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو کیا کبھی اس بات کی فکر ہوئی ہے کہ ہم نے فجر کی نماز بھی تو نہیں پڑھی نا، ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو ہمیں فجر کی نماز کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ ہماری نماز رہ گئی ہے، فکر ہوتی ہے تو صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم دفتر سے لیٹ ہو گئے، ہم دکان سے لیٹ ہو گئے ہیں، ہم نے کام نہیں کیا، تو ہم تو بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں تو پیسہ کمانے کی فکر ہے، اور یہ نہیں فکر کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پیسہ کمانے سے نہیں روکتا، آپ کو دولت کٹھی کرنے سے نہیں روکتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو، لیکن اس سے پہلے ساتھ ساتھ جو فرائض تم پہ لاگو ہیں ان کو بھی ادا کرو۔ اور انسان بالکل حرام حلال کی تمیز کے بغیر جھوٹ بول بول کر اپنا مال بیچتا رہتا ہے۔ اب یعنی کہ سارا دن کام کی دھن میں ایسا مگن ہوتا ہے، ایسا کام کی دھن سوار ہوتی ہے پیسہ اکٹھا کرنے کی، مال اکٹھا کرنے کی، کہ نماز کے لیے پانچوں وقت آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، لیکن وہ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، فکر ہوتی ہے تو صرف مال پیسہ اکٹھا کرنے کی، یہ نہیں فکر کہ مجھے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، میں نے آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو اس کو فکر ہونی چاہیے کہ میں جب اذان ہو تو پانچوں وقت وہ اپنی کام کو روکے اور 5 ٹائم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو، تو پھر دیکھیں کیسے برکت بھی آتی ہے اس کے کام میں اور مال میں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے نفع بخش بناتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اس کو آخرت کا سامان بنا دیں گے، آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سامان بناتے جائیں گے اور اس کے لیے نفع بخش ہوگا۔ تو توکل کا مطلب یہ بالکل غلط ہے کہ ہم کہیں کہ
ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے اور ہم گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں کہ خود ہی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھیج دے گا، جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ خود ہی چل کے آ جائے گا. نہیں، ہمیں کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، ہر طرف ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے، خوب محنت کر کے، خوب کوشش کر کے پھر اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. ہم نے جو مال اکٹھا کرنے کی، جو ہم نے مال کمانے کی جو لسٹ تیار کی ہوئی ہے، تو کیا اس میں ہماری اس لسٹ میں کوئی آخرت کا نام بھی آتا ہے؟ تو ہم نے اپنے آخرت کو بھی دیکھنا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا تو ان کو دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت نہیں ملتی، اور جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی دے دیتے ہیں اور آخرت بھی مل جاتی ہے، دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. تو بندے کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اس کے رازوں کو بھی فاش نہیں کرتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ اس کے رازدار رہتے ہیں، اس کے کام میں برکت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت والا، رحمت والا، برکت والا، رحم کرم والا معاملہ فرماتے ہیں. دیکھیں، جو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو دنیا ہے نا وہ تو ہر ایک کو ملتی ہے، چاہے کوئی اللہ کا نیک انسان ہے، چاہے کوئی گناہ گار بندہ ہے. جو دنیا ہے نا وہ گناہ گار کو بھی ملتی ہے، نیک کو بھی ملتی ہے، لیکن جو آخرت ہے نا وہ صرف اور صرف نیک کو ملتی ہے. آخرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف نیک انسان کو دیں گے، صالح انسان کو دیں گے، لیکن جو دنیا ہے نا وہ نیک و بد کو ہر ایک کو مل جاتی ہے. اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم فائدہ دیکھتے ہیں اپنا، یعنی کہ ہمیں پیسہ کمانے کی اتنی دھن سوار ہوتی ہے کہ ہمیں صرف اپنا فائدہ چاہیے ہوتا ہے. ہم تو دوست بھی اسے بناتے ہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ ملنا ہو. ایون کہ ہم نماز میں بھی وہیں پہ پڑھتے، ہم نماز ویسے ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، لیکن جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر عمرے کی ٹکٹیں ملنی ہیں، قرآن دازی ہوگی، تو ہم وہاں پر رش دیکھیں کہ بندے پہ بندہ چڑھا ہوتا ہے، بندے پہ بندہ گھر رہا ہوتا ہے، تو کہ چلو ہمارا کوئی نام نکل آئے گا قرآن دازی میں، ہمیں عمرے کی ٹکٹ مل جائے گی، پھر آپ وہاں پہ رش دیکھیں. اور ویسے آپ دیکھیں تو کوئی رش نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو دن رات کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ نماز پڑھو، 5 وقت نماز پڑھو، تو دیکھنا میں تمہارے رزق میں کیسا اضافہ کرتا ہوں. تو ہمیں اس چیز کی کوئی ہوش نہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور برکت ہمیشہ مل بانٹ کر کھانے میں آتی ہے. میری امی ہمیشہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ کرے، وہ کہتی ہوتی تھی کہ ونڈ کھاؤ کھانڈ کھاؤ، کہ مل کے بانٹ کے کھاؤ تو شکر کھاؤ، میٹھا کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ میٹھا شکر اسی میں ڈالتے ہیں، برکت اور رحمت اور نفع اپنا اسی میں ڈالتے ہیں جو انسان بانٹ کے کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی، ہمارے دین نے، اسلام نے کبھی بھی ہمیں منع نہیں کیا پیسہ کمانے سے، دولت اکٹھی کرنے سے، پیسے کے پیچھے بھاگنے سے. کیونکہ دیکھیں نا، جو فکر ہے نا، فقر جو ہے انسان کو، یہ جو تنگ دستی ہے، یہ جو فقیری ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. کہ انسان اگر فقیر ہوگا تو وہ اس کو کفر کی حالت تک مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کفر تک اختیار کر لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محتاجی سے، غریبی سے، فقیری سے بچائے. تو اس چیز سے منع نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیسہ ضرور کماؤ، دولت اکٹھی کرو، لیکن تقوی، توکل ہو اللہ تعالیٰ پر، اور صدقہ خیرات ہو، اور استغفار ہو زیادہ زیادہ، اور اللہ کا شکر ہو، اور علم والوں پر خرچ کیا جائے اور اللہ کے راستے پہ خرچ کیا جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ جو علم ہے یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی باعث رحمت ہے اور آخرت میں بھی باعث رحمت ہے. جیسے علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہ اس رزق سے موت اچھی ہے کہ جس رزق کو آپ حاصل کر کے آپ کی پرواز میں کوتاہی، سستی آ رہی ہے، تو اس رزق سے موت اچھی ہے. تو ایسے رزق کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق کمانے کا، برکت والا رزق کمانے کا، اور جائز کاموں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے. تو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محتاجی سے، غریبی سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے ہم سب کو وسیع رزق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے میں کھل کے خرچ کرنے والے بنیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی. مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق